ٹھیک صحیح اوکے میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو کہ انہوں نے اس آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا. میں نے کل بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ، تو آج مختصر ایک سجیشنز دینا چاہوں گا تاکہ جو ساتھی اس پہ بات کرنا چاہیں وہ بھی اس کو بھی کنسیڈر کرے. یہ ہمارا اس سال 7واں پروگرام ہے. سب سے پہلے ہم نے 28 پارٹیز پہ مشتمل ایک کانفرنس اسی جگہ پہ کی تھی 27 جنوری کو، اور یہ 7واں آل پارٹیز کانفرنس اس وقت منعقد ہو رہی ہے. اور جو 2 سال پہلے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا تو علامہ راجہ ناصر صاحب کے گھر پہ وہ سارے ساتھی جو آج یہاں موجود ہیں بشمول جناب لیاقت بلوچ صاحب کے کہ انہوں نے اسی کا نام تجویز کیا تھا. صرف ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ ہے ہمارے سابقہ اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان صاحب کی کہ وہ اس میں موجود تھے. اور 2 سال پہلے جب اس کی ہم نے بنیاد رکھی، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ کیا کوئی تبدیلیاں آئیں گی تو شاید ہم اس کا نام تحفظ آئین پاکستان کے بجائے بحال آئین پاکستان کا نام رکھتے. شاید ایک لفظ کا ہمیں اضافہ کرنا ہی پڑے گا. 2 سال پہلے اس حکومت کے پاس بھیر میجارٹی تھی جو اپنا بل پاس نہیں کر سکتی تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے کیا کچھ ہوا. اس حکومت کے آنے کے بعد، اس تحریک کے بننے کے بعد تقریباً 42 بائی الیکشنز ہوئے. اس 42 الیکشن میں سے پی ٹی آئی صرف 2 جیت سکیں، باقی ساری سیٹیں ہم سے زبردستی لی گئیں. ہمارے 78 سیٹیں بنتی تھیں ریزرو سیٹیں، وہ ریزرو سیٹیں ہم سے چھینی گئی. ججز اٹھ کھڑے ہوئے تھے، نہ ہمیں مینڈیٹ ملتا، نہ ہم عام جا کے ہمارے نشانوں کو پہچانتے، اور نہ ہی اسلام آباد کے 6 جج اتنا ڈیمنگ لیٹر لکھتے جو طرح انہوں نے لکھا تھا. عوام کی جان میں جان آئی تھی. 8 فروری کو لوگوں نے کچھ نہ کچھ انصاف، کچھ نہ کچھ لائٹ ان دا ٹنل دیکھا تھا کہ شاید کوئی لائٹ ہے، ڈاؤن دا لائن بہتری کی طرف چلے جائیں گے. میں اس لیے سجیشن دینا چاہ رہا ہوں تاکہ اچکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر صاحب کو اپنی طرف سے یہ سجیشن پیش کروں کہ ہم کن چیزوں سے گزرے ہیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. سیٹیں گئیں، عدلیہ کمپرومائز ہوا، ججز بھی پیک ہو گئے، بینچز اور بن گئے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم ہوئی، اب 28 کی باری ہے. کس نے روکا؟ میں افضل بٹ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، ہم کوئی خوش نہیں تھے 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ سے. 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ نے ہی تو خان کو کنوکٹ کیا تھا. 3 دن میں 5 دن میں 3 سزائیں تو انہوں نے دی تھی، 45 سال کی سزا تو انہوں نے دی تھی. اور اس کے بعد لیکن یہ سارا اندھیر نگری تھی. جب ہم الیکشن مانگ رہے تھے تو اس وقت بیٹھے ہوئے پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے ایک بھی پولیٹیکل پارٹی ہمارے مدد کو نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ کس طرف چل پڑے ہو. اسمبلی ڈیزالو ہوئی، ان اسمبلیوں میں سے کوئی ایک بھی ایم این اے، کوئی ایک بھی ایم پی اے نہیں گیا کہ ان اسمبلی کو ریسٹور کرو. یا تو اسمبلی کو ریسٹور کرتے، اپنی حکومت بنوا دیتے، یا آپ 90 دن میں الیکشن کرواتے. وہ عدلیہ بھی ہمیں الیکشن نہیں دے سکی. ہم یہ امید کیے بیٹھے رہے کہ شاید حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. ایک کے بعد دوسرا چلا گیا. لیکن آپ کو 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ کی بھی ایک بات سنو. 12 بجے سے پہلے اعجاز الحسن صاحب سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے، آج چیف جسٹس ہوتے. ان کو کہا گیا وہ 12 بجے سے پہلے اپنا سامان پیک کر کے گھر چلے گئے. مظاہر نقوی صاحب نے کہا میں استعفیٰ دے چکا ہوں. انہوں نے کہا واپس آ جاؤ، ہم نے تو آپ کو ریموو کرنا ہے.
کہاں تھے وہ آزاد عدلیہ جن کے ججز اٹھ کر کھڑے ہو جاتے؟ کوئی ایک جج اس کو بچاتا؟ شوکت عزیز صدیقی راتوں رات چلا گیا. کیا ایک بندے کی سپیچ میں اتنی بڑی سزا کہ آپ ان کو کہو بھئی میں نے آپ کو گھر بھیج دیا؟ اس وقت تو سارے بار کونسلوں کی بڑی تعریف لکھی ہے سپریم کورٹ نے. 5 ججوں نے یونانیمسلی اس کو کہا تو گھر چلا جاؤ، آپ کی سپیچ ٹھیک نہیں ہے. آج آپ نے اس کا دیکھا جہانگیری صاحب کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جج کو ختم کرو. چلو ٹھیک ہے جی، جج نہیں بھی رہا تو نہیں رہا. آپ نے تو اس کو ڈگری کو کنسیڈر کیا کہ وہ جعلی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے تو اس کی ساری لیولی لے لیا، وہ تو وکالت بھی نہیں کر سکے گا. یہاں کس کس کا یاد کریں گے؟ یہ آل پارٹیز کانفرنس ہے، کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں ہے. اس ملک کے اتنے مسائل ہے، یہ اس قدر مسائلوں میں گرا رہا ہے 70 سال کہ بڑے ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے کہ ہم ان کو پٹ اینڈ رائٹ کریں. میں صرف ایک سجیشن دوں گا، کسی صورت اس وقت کے حالات دیکھیں. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اس وقت اس ملک کا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مقبول ترین لیڈر اس وقت عمران احمد خان نیازی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے عوام تو کیا، میں نام نہیں لیتا، لیکن حکومتی MNA میرے ساتھ بیٹھا، انہیں کہا مجھے پنجابی وہ بولتا ہے، کہہ رہے چیئرمین صاحب میں تو گھر جا چکا تھا، میں تو سو گیا سی. صبح ڈول بجے انہوں نے کہا جی تسی جیتے ہو. میں نے کہا ان کو، میں نے کہا جناب آپ کی تو بہت زندگی گزری ہے اس پارلیمنٹ میں، ڈول والوں نے نہیں بجایا، جنہوں نے جتوانا تھا وہ پہلے بتا چکے تھے. آپ جیسی سینئر آدمی کیسے سونے جائے گا کہ میں جیتا ہوا نہیں ہوں؟ سر ہماری سیٹیں گئیں، ہم روک نہیں سکے. ہری پور کی سیٹ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، ہم بچا سکے؟ کیا پاور ہونا چاہیے؟ اور حکومت تو ہماری تھی، لیکن کیا کرے؟ عوام کو کہیں روڈوں پہ آئیں. ہم نے تو کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو، ہم نے کہا ہم عدالت میں جاتے ہیں، ہم نے کہا آئین قانون کے راستے ڈھونڈے، لیکن دوسری طرف جو پاور ہے ان کا کیا مقابلہ کرے؟ لوگ تو نکل آئے. دنیا کی کس تاریخ میں لکھا ہوتا ہے کہ لوگوں پہ گولیاں چلے، ڈائریکٹ گولیاں چلے؟ ہم نے تو پارلیمان میں کہا، کہاں ہے پارلیمان کے اندر ہم بیٹھے رہے، ہمیں تو پارلیمان سے اٹھا کے لے کے گئے کہ اریسٹ کرو. اس وقت 5000 بندہ ہمارا روز جاتا ہوتا ہے، ٹرائلوں میں بند ہے. ہماری لیڈر کو آج سزا ہوئی، اس کی تو ہمیں توقع نہیں تھی. مئی 2025 کے بعد ہم تو یہ امید کیے بیٹھے تھے کہ شاید کچھ راستہ نکالیں گے، کوئی سینس پریویل کرے گا، جو ظالم ہے وہ کہے گا، ٹگ تو ہوں گے. لیکن لگتا یوں ہے، لوگ کہتے ہیں جب راستے بند ہو تو سور کانا حلال ہے. شاید ٹگ کے ساتھ بھی اب کچھ کرنا ہوگا، کسی کے ہاتھ سے تو وہ اس طرح لینا ہوگا نا، مزید تو نہ ہو. میری یہ سجیشنز ہوگی. تحریکیں چلتی ہیں، لیکن اس ملک کی تاریخ کی ہسٹری میں تحریکوں پہ اچھی طرح سوچو. یہ عوام آج بھی تحریک چلانے کو تیار ہے اور کرے گی، اور یہی تحریک ہے. آج ان کو ہم چیلنج کرتے ہیں. متی اللہ جان نے صحیح کہا تھا، یہ حکومت اپنے لوگوں کو بلائے، لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ چکزے صاحب آپ نے، علامہ ناجا ناصر صاحب نے کہا لوگوں کو کہ آؤ، تو لوگ سب چلے آئیں آپ کے لیے. ان کے لیے لوگ نہیں آئیں گے، چاہے پروگرام بھی کرے، کچھ بھی کر لے. لیکن میری سجیشن صرف ایک ہوگی. وہ سجیشنز میری یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اس لیے کہ وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں. 5000 لوگ ہمارے روز عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ کو 7 کیسز میں سزا ہوئی. آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی ججمنٹ آ جائے گی، یہ چٹا ہو جائے گا. منڈے والے دن 7واں، اس کا مطلب ہے 70 سال سزا ہو جائے گی. 7 اور کیسز ہے، جس طریقے سے ٹرائل چل رہے اس میں بھی سزائیں ہو جائے گی، تو ایک ایک کو 140 سال کی سزا ہو جائے گی. عمر ایوب خان صاحب کو 50 سال کی سزا ہوئی ہے. شبلی پراس کو 40 سال کی سزا ہوئی ہے. ہمارے خان صاحب جیل میں ہیں. عوام ہم سے روز پوچھتے ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے خان کو نکالنے کے لیے، کیا کر رہے ہو آپ؟ وہ لوگ ہم سے یہ نہیں کہتے آپ نے کیا لیجسلیشن کی، وہ روز ہم سے تقاضا کرتے خان کب باہر آئے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہی کہ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے.
اچکزئی صاحب آپ کو اور علامہ ناصر صاحب کو سلام پیش کرتے کہ آپ لوگوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. خان نے آپ کو بڑی ذمہ داری دی ہے اور ایسی ذمہ داری دی کہ یہ ہمارے پاس نہیں تھی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ راستہ اگر نکل سکتا ہے تو راستہ نکالے. آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن کہ سے کہ راستہ نہ نکلے. منڈیٹ چوری ہونے کے بعد سب سے پہلے اعلان میں نے کیا. خان صاحب کہہ رہے ڈائلاگ کرو. پھر لوگ کہہ رہے تھے کسی اور کے ساتھ ڈائلاگ کر تو پولیٹیکل پارٹی. پھر میں خان صاحب کے پاس گیا ہوں. اسد کیسر صاحب اس سے بخوبی واقف ہے. پھر میں نے اناؤنس کیا تھا کہ اچکزئی کے پلیٹ فارم سے وہ سٹرگل کرے. خان صاحب نے اجازت دی. ہمارے پاس خان صاحب کا مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ تھا. ہمارے پاس اتنا بھی مینڈیٹ نہیں تھا کہ جب حکومت نے ہم سے پوچھا آپ ان رائٹنگ دے دو تو ہم نے ان کو کہا خان صاحب سے پوچھیں گے پھر آپ کو ان رائٹنگ دیں گے. پہلی مرتبہ آپ کو خان صاحب نے فل پلیج اتھارٹی دی ہے. اس وجہ ہمارے لیے آپ دونوں جو بیٹھے ہیں, چاہے آپ کوئی وہ نوٹیفیکیشن ہو نہ ہو, اس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا نوٹیفیکیشن ہو, لیکن اس وقت آپ دونوں ہمارے پاس لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی موجود ہو, اور آپ کو 3 کروڑ ووٹروں کا سپورٹ حاصل ہے. 17 کروڑ پاکستانیوں کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت. خان کی اتنی بڑی پاپولرٹی ہے. لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ 1995 میں کلنٹن نے اپنا اسپیشل انوائے ناردرن آئرلینڈ بھیجا تھا. 1998 میں گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ ہوا تھا. جارج مچل اس کی سربراہی کر رہا تھا. اس کو کہا گیا کہ یونینسٹ جو پروٹسٹنٹ اور کیتھولک تھے یہ اتنے عرصہ سے لڑ رہے تھے, آپ نے ان کو کیسے اکٹھا کیا, آپ ایگریمنٹ کی طرف کیسے آئے. انہوں نے کہا میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم بات چیت اگر کریں گے تو ہم ان کو ہارڈ لائنروں کو بھی ملائیں گے, لیکن ہم سب سے ایک قول لیں گے جس طریقے سے اس کا ذکر کیا ہے جناب لیاقت بلوچ صاحب نے کہ منیمم ایجنڈا سامنے رکھو تاکہ ہم سب اس پہ آگے بڑھ سکے. اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ ڈی کمیشن ہوں گے, جمہوریت ہوگی, نان وائلنس ہوگا. وہ لوگ آگے بڑھے, انہوں نے اپنی بات چیت کی اینڈ دے ارائیوڈ ایٹ این اگریمنٹ. اگر آپ نے ڈائلاگ کی طرف جانا ہے یہ آپ کا اختیار ہوگا. آپ نے تحریک چلانی ہے, آپ آرڈر کریں گے سارے لوگ جائیں گے, اور اگر آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے یہ آپ کا مینڈیٹ ہے. لیکن میں اتنا سجیسٹ کروں گا کہ اس میں یہ نہ رکھ کے, اس وقت پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے. اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے فقط 14 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پارلیمنٹ میں, 8 گورنمنٹ میں, 6 اپوزیشن میں. 2018 کی الیکشن اٹھا لے, اس میں بھی 13 ہی پارٹیاں ایوان میں تھی. آپ 2013 کے الیکشن اٹھا لے, اس میں بھی 17 پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ پارلیمان میں تھی. 2008 میں بھی یہی صورتحال تھا, توڑی پارٹیز الیکشن تھی. آپ اس مینڈیٹ کو بڑھا لیں. وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہے, مولانا صاحب کو اگر ہمارے مینڈیٹ پہ آبجیکشن ہے ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. مولانا صاحب اگر بات کرنا چاہتا ہے کہ کے پی کے میں ہمارا مینڈیٹ غلط ہے, ہم سنیں گے اس کو. ان کے پاس کچھ بھی ثبوت ہے, کچھ ہے تو ہم تو سننے کو تیار ہے. مینڈیٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ پہ ہمارا ایشو ہے, لیکن لوگوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, اور ابتدا اس کی یہی ہوگی کہ ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھے, ایک دوسرے کو گالی نہ دے. اگر کچھ سٹیپ ہم آگے کی طرف لے گئے تو ہم بیٹھیں گے. برطانیہ میں انہوں نے ایک سر اذان ہو رہی ہے. کانفرنس کروایا